اسٹیج پر رونق فروز ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی دامت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت قاری محمد مشرف صاحب دامت اللہ علیہ، جن کی محبتوں نے مجھے آپ حضرات کے درمیان لا کر کے بٹھایا، ورنہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا خطیب ہوں، نہ ہی کوئی مقرر ہوں۔ یہ تو ہمارے حضرت کی محبتوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لا کر کے بٹھایا۔ دعا کرے اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے، آمین۔ میرے بھائی، سب سے پہلے میں اور آپ یہ غور کریں کہ میں اور آپ یہاں کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، میں اور آپ یہاں کس لیے جمع ہوئے، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو یہاں اللہ کی محبت میں آئے، ہم تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے، ہم تو یہاں علماء کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ یقیناً اگر آپ کی نیت یہی ہے تو یہاں پر بیٹھنا آپ کا عبادت ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر میرے اللہ نے میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول کر لیا تو کل قیامت کے میدان میں جنت کا راستہ آسان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہنے لگا۔ معلوم کر لینا ہمارے استاد محترم حضرت محمد مفتی احمد صاحب سے وہاں کے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میری قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن دل میں میرے اللہ کی محبت ہے، اس کے نبی کی محبت ہے۔ ہاں تو کیا فرمایا کہ میرے آقا نے اگر یقیناً ایسا ہے تو آپ پر جنت واجب ہے، آپ جنت کے مستحق ہے، اور یہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت تمہیں جنت کے اندر لے کر کے ضرور جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ کی محبت میں، میں اور آپ یہاں جمع ہیں اس کے نبی کی محبت میں، اس لیے محبت مجھے اور آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی ذرا میں اور آپ سیکھیں محبت کن سے؟ جس نے اس زمین پر آ کر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی ہے، جس نے اس زمین پر آ کر سب سے زیادہ اس کے نبی سے محبت کی ہے۔ جانتے ہو کون سی جماعت ہے؟ وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جس نے اللہ کے نبی سے بڑے محبت فرمائی تھی۔ ہاں دنیا ان کی مثال پیش نہ کر سکی، اس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں کئی صحابہ کئی دن تک وہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ان کو کوئی دقت و دشواری نہیں، کئی دن کے بھوکے، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکایت نہیں، کوئی الفاظ نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی کا دیدار نہ ہو، اللہ کے نبی کی زیارت نہ ہو، وہ لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ سے بڑا عشق کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہمارے دل کے اندر ایک بات ہمیں تڑپائے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی
جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ مقام محمود عطا کرے گا، آپ کو تو اللہ جنت عطا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی اول تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے بھی نہیں جائیں گے، لیکن اگر چلے بھی گئے اللہ کے نبی ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے کہ جنت کے اندر اللہ کے نبی آپ کا دیدار نہ ہو، چونکہ اللہ کے نبی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر ہم آپ کا چہرہ دن کے اندر ایک مرتبہ دیکھیں تو اللہ کے نبی ہمیں صبح اچھی نہیں لگتی، شام اچھی نہیں لگتی اللہ کے نبی، لیکن ہمیں یہ بات تڑپائی دے رہی ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا اللہ کے نبی ہم آپ کی جنت میں زیارت کیسے کریں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھا کریں گے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت، کیونکہ جنت کے اندر اللہ کے نبی آپ کا دیدار نہ ہو، لیکن میرے آقا نے صحابہ کو دلی سکون دینے کے لیے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المرء مع من احبا، کہ جو لوگ جس سے محبت کریں گے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ واہ واہ، اس لیے میرے بھائی علماء سے محبت کرنا یہ جنت کی علامت ہے، علماء سے محبت کرنا یہ باعث عبادت ہے، اس نے اللہ کے نیک بندے میں آپ سے کہنے لگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے تو اللہ رب العزت میں جنت عطا کرے گا، ان علماء سے محبت کرو، یہ علماء ہمارے مفتی صاحب سے محبت کرو، تمہیں جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے، اپنے ایک انگلی کے اشارے پر تمہیں جنت عطا کرائیں گے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب اللہ کل قیامت کے میدان میں ان عالموں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا، تمہارے مفتی صاحب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا، جنت کے اندر جائیں گے، لیکن اللہ انہیں جنت میں جانے سے روک لے گا، اللہ کہے گا ارے علماء کہاں جا رہے ہو، ارے کدھر چلے ہو، علماء کہیں گے اللہ کرنا کیا ہے، اللہ کہے گا ارے ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے مدرسے کا تعاون کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے گھروں پر دعوت کھلانے والے، اپنے دسترخوانوں کی زینت بنانے والے ارے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کرنا کیا ہے، علماء کہیں گے اللہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اللہ کہے گا اے علماء آج یہ گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، لیکن علماء تم انہیں اشارے کرو، ہم تمہارے اشاروں پر انہیں جنت عطا کریں گے۔ واہ واہ، بہت بہت، کیا عطا کریں گے؟ جنت عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہنے لگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے یا تو اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے استاد محترم سے، اپنے مدرسے کے استادوں سے، یا اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، یا اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، ورنہ اگر تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی، قرآن کی تعلیم نہ دی، اور اسی طرح بگڑ گئے، اسی طرح بری صحبت میں پڑھ کر کے اللہ کو بھولنے والے ہو گئے، نمازوں کو چھوڑنے والے ہو گئے، قرآن کی تعلیم سے دور رہے، تو یاد رکھنا یہ ہماری پکڑ کا سبب بنے گی، یہ ہماری جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم نہ دی، یہ اللہ سے ہماری شکایت کرے گی، جب میرا اللہ ان اولادوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شراب کے اڈوں پر چھانے کی وجہ سے، ان کے زناؤں کی وجہ سے میرا اللہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے گا، تو اللہ یہ اولادیں ہماری پکڑ کریں گی، اللہ سے کہیں گی ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، میرے اللہ کہ جتنا تو نے عذاب میرے حصے میں طے کیا ہے اس سے کہیں دگنا میرے اور ماں باپ کے حصے میں لکھ دے، اس سے کہیں زیادہ میرے ماں اور باپ کے حصے میں لکھ دے۔ اللہ کہے گا ارے وجہ کیا ہے، پھر اللہ کہے گا، اولاد کہے گی اللہ ہمارے ماں اور باپ نے ہمیں قرآن کی
تعلیم نہ تھی، ہمیں دین کی تعلیم نہ تھی، ہمیں مدرسے کے اندر نہیں بھیجا، ہمیں مدرسے کے اندر نہیں بھیجا۔ یہ تو ہمارے مفتی صاحب سے اور مدرسے والوں سے بڑی نفرتیں کیا کرتے تھے، بڑی ان کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان کی چغلیاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ تو مدرسے والوں سے بڑی حسد کیا کرتے تھے، چلن کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے اللہ جتنا حصے میں تو نے عذاب ہمارا طے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے ماں اور باپ کے حصے میں لکھ دے۔ تو میرے بھائی اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو عالم دین یہاں بھی دیا اتنا نیک نہ بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب ہے ایصال ثواب کر سکے تو ہماری جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ واہ جی واہ، بہت خوب، کیا بنے گی؟ شاباش ہماری جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ جی، اس لیے میرے بھائی ان علماء سے محبت کرو، اللہ جنت عطا کرے گا۔ اپنی اولادوں کو اس طرح بناؤ تاکہ اللہ تمہاری اولادوں کو تمہاری جنت کا ذریعہ بنائے۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، میں یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں، پھر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ اگر علماء بھی ان کی سفارش کریں گے اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ اللہ علماء سے پہلے کیا دے گا کہ تمہیں ان کی سفارش نہیں کرنی ہے۔ اب ذرا سنتے چلے جائیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مدرسے والوں کی جو علماء کی جو برائیاں کرتے ہیں، کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے علماء کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں، ان کی برائی تلاش کرتے ہیں، ان کے عیبوں کو تلاش کر کے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ پھر اللہ پہلے ان سے کہہ دے گا علماء ان کی سفارش نہ کرنا، اور سب کی سفارش کر دوں گا لیکن ان کے بارے میں میں تم سے کہہ رہا ہوں ان کی سفارش نہ کرنا، تو میرا اللہ بھی منع کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کی اولاد کوئی بیچاری غریب اماں اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجتی ہے تو رشتہ دار کیا کہتے ہیں، ارے تم اپنے بچے کو کہاں پڑھا رہے ہو؟ ارے مدرسے میں پڑھے گا، مولوی بنے گا، عالم بنے گا، 10,000 کمائے گا، لیکن اگر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، انسپیکٹر بنے گا تو لاکھوں کروڑوں کمائے گا۔ اللہ کے نیک بندے یہی توکچن کرنے والے، یہی قرآن کی اہمیت کو گرانے والے یہی لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں کرے گا، جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی بچے کو تعلیم دے رہا ہے لیکن وہ آ کر کے توچہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں 10,000 کمائے گا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ میں جنت عطا کرے، اپنے علماء سے محبت رکھو، اپنے مدرسے والوں سے سبھی سے محبت کرو اور یہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اتنا نیک بنا دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد، کیونکہ میرے اللہ نیک اولاد کی سانسوں کی نیک بنا کر اس کے ماں اور باپ کے حصے میں لکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی اولادوں کو نیک بنائیے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ آمین۔